بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھ لو۔ یہ تسبیح قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نماز معاف ہو جاتی ہے اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ایک ایسی تسبیح جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو، اس تسبیح کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو، یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد قبر میں انسان کا محافظ بن جاتا ہے۔ جو فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ تسبیح آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہ تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ یہ وہاں سے گزر جائے۔ جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی تسبیح دیوار بن جاتی ہے، اور یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح عام نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، جو اب یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو سخت مراحل پر ان کا ساتھ دے۔ اور وہ تسبیح کیا ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق اور میں برکت، دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، قیامت کے دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفسا نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی، اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کما کر خود بھوکا رہتا تھا، اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کے دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن ہوگا۔ وہ ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تپش سے پگھل رہی ہوگی، لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک اور کچھ کے سروں تک پسینہ بہہ رہا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ پیارے ناظرین، اس دن کا تصور کرتے ہیں دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے وہ اعمال بھی ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل وہ بھی ہے جس کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں، نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور صحابہ کرام سے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے ذریعے قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، یعنی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نورانی بناتا ہے اور
آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ سمندر کی چاہے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکر یا خادم نہیں دیا، بلکہ فرمایا سورج سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ محترم ناظرین، اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ لوگ دنیا میں صبح و شام کے اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے، ان کی زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت برا بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کی جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف اور دیگر اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اور پیارے ناظرین، جب جس شخص کے پاس دنیا میں اعمال کی طاقت ہوگی وہ قیامت کے دن بھی سکون سے ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر آپ اتنا کیوں نہیں روتے، آپ نے فرمایا قبر آخرت کے پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر اور قیامت کے ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار اور تسبیحات کا تحفہ دیا تھا۔ محترم ناظرین، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ کوئی مال جاتا ہے، نہ جائیداد جاتی ہے، نہ عہدہ، نہ شہرت۔ قبر میں صرف اس کے اعمال جاتے ہیں اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی اور حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو قبر باغوں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال گناہوں سے بھرے ہوں گے تو قبر بھی جہنم کے گھڑوں سے ایک گھڑا بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پس جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ قبر کی پہلی رات ہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کے دائمی ٹھکانے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ استغفر اللہ۔ اگر بندہ نیک ہو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت شکر کرنے والا نیک عمل آ کر اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اگر بندہ بد عمال ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بدترین شکل والا گناہوں کا بوجھ اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس کے لیے جب یہ تسبیح کرتے ہیں جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے تو یہی تسبیح قبر کے اندر روشنی بھر کر ہمارے ساتھ اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے، مرحبا اے پاکیزہ روح، تیرے لیے میری گہرائی خوشبو سے بڑی ہوگی، تیرے لیے کشادہ کر دی جائے گی، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے گا۔ اگر وہ گناہوں کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، تو میرے لیے ناپاک ہے،
تیری بھی تاریکی ہوگی اور تیرے لیے عذاب ہوگا۔ اس لیے محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 باقی رہتی ہے۔ ماں، مال، اہل و عیال اور اعمال قبر تک ساتھ جاتے ہیں۔ اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اعمال وہی ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں، اور ان اعمال میں سب سے وزنی اور مضبوط عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ صرف انسان کے گناہوں کو کفارہ بن جاتی ہے بلکہ اس کی قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بھی بنا دیتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر کی سختی سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس تسبیح کے اثرات انسان کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور اس کا باپ نیک تھا، اس لیے ان بچوں کے مال کی حفاظت ایک نیک باپ کے صدقے ہی فرمائی۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس سے یاد کرتا ہے، جسے اللہ یاد کرے اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ پیارے ناظرین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے وہ صرف نماز گزار نہیں تھے بلکہ وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ پیارے ناظرین، 5 وقت کی نماز ادا لازمی کریں اور کسی بھی نماز کے بعد جب بھی جہاں بھی آپ کو وقت ملے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پس نیت صاف ہو، اللہ کی طرف جھکا ہو اور توجہ ہو اور اللہ پر یقین ہو تو انشاءاللہ یہ تسبیح ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود پاک سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس عظیم کلمے کے اندر اللہ کی پاکیزگی، شکر گزاری، توحید، کبریائی جمع ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے قبر کے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے جس سے قیامت کے دن میزان میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص ان کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے اللہ اس کے والدین کی قبر روشن فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام 100 مرتبہ پڑھے جو مغفرت کا سبب بنے۔ اللہ کا صفاتی نام یا غفارو یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، یا غفارو یا غفارو، اس نام کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔
اس لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے، نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر قائم رہے، اس نام کے پڑھنے سے دل کے گناہ دھلتے ہیں، اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے یا غفارو کہتا ہے، اللہ اس کے 70 بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفارو کہتا ہے، اللہ اس کو ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے، اور صبح اس کے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ اب آخر میں دوبارہ سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اس عظیم تسبیح کا اہتمام کیا۔ یاد رکھیے، یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، جو روح کو زندہ کرتا ہے، اللہ کو بیدار کرتا ہے اور قبر کو جنت بناتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو اس تسبیح کی فضیلت میں سے متاثر کیا ہو، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو جائے، آپ کے پیاروں کی مغفرت ہو جائے، تو آپ ان کی قبر روشن ہو جائے، تو آپ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو، تو اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں، خود بھی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔